میرے محترم بھائیوں، آج ہم بات کریں گے کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے گھروں میں بے بہا غربت لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں، جو ہمیں پریشانیوں کی دلدل میں اس طرح پھنسا دیتے ہیں کہ نکلنے کا کوئی راستہ ہی دکھائی نہیں دیتا۔ آخر آج ہمارے دل بے قرار کیوں ہیں؟ آخر آج دل کی دنیا اجڑی ہوئی کیوں لگتی ہے؟ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، سہولتیں بھی ہیں، مگر پھر بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، مگر پھر بھی راتوں کو نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، سینہ گھبراہٹ سے بھرا رہتا ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی پریشانیوں سے نہیں نکل پا رہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں پھر بھی ہم پریشانیوں کی دلدل سے نہیں نکل پا رہے۔ سجدہ دل کو سکون دیتا ہے، سجدہ دل کو سکون دیتا ہے، قرار دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، تو پھر نماز پڑھنے کے باوجود بھی، قیام رکوع و سجود کرنے کے باوجود بھی یہ خلا باقی کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں مگر اطاعت چھوڑ چکے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں مگر اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ چکے ہیں، سجدے کرتے ہیں مگر زبان، آنکھ اور دل کی حفاظت نہیں کرتے، اس لیے عبادت صرف شکل بن گئی ہے اور اثر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے اللہ کا فرمان ہے کہ وہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے، یہی آج کے بیان کا دروازہ ہے، یہی راز ہے ہماری بے چینی کا، اور یہی راستہ ہے سکون کی طرف واپسی کا۔ خدارا دل کے کانوں سے سنیے گا، مختصر سا بیان ہے، آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا آج کا بیان۔ آج گھر گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان حال نظر آتا ہے، جیسے ہر دل پر کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو، جیسے مسکراہٹیں اندر ہی اندر مرجھا چکی ہوں، جیسے سکون نام کی کوئی چیز اس زمانے سے رخصت ہو چکی ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پریشانی کبھی اچانک نہیں اترتی میرے بھائیوں، یہ وہاں اترتی ہے جہاں دل اللہ سے دور ہو جائے۔ یہ مصیبت، یہ پریشانی اچانک وہاں اترتی ہے جہاں دل اللہ سے بہت زیادہ دور ہو جائے، جہاں گھر میں برکت کی روشنی کم ہو جائے، جہاں خوف خدا کا چراغ بجھنے لگے۔ او میرے اسلامی بھائیوں، زندگی کی راہوں میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، جس گھر میں شکر کم ہو جائے نا، وہاں آزمائشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، یوں سمجھ لو وہاں مصیبتیں، وہاں پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جس دل میں صبر ختم ہو جائے وہاں سکون کی ساری کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ آج انسان ہر چیز کا حل دنیا میں تلاش کر رہا ہے مگر اپنی سب سے بڑی ضرورت اللہ سے تعلق بھول چکا ہے، اپنی سب سے بڑی ضرورت بھی بھول چکا ہے اور اللہ سے تعلق بھی بھول چکا ہے۔ دلوں سے دعائیں غائب ہو جائیں تو پھر آنکھوں سے آنسو بھی نہیں رکتے۔ جو اپنے رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دے وہ حالات کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کون مجبور ہو جاتا ہے؟ جو اپنے رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دے۔ کبھی کبھار اللہ ہمیں اس لیے توڑتا نہیں کہ ہمیں تکلیف دے، بلکہ اس لیے توڑتا ہے کہ ہم دوبارہ اسی کی طرف پلٹ آئیں، اسی سے مدد مانگیں، اللہ کو اپنا سہارا سمجھیں۔ وہ رب جس نے تہجد کے وقت دروازہ کھول کر فرمایا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا، وہ رب آج بھی ہمارے انتظار میں ہے اور وہ آج بھی سنتا ہے،
وہ آج بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ دنیا ایک دن بدل جائے گی مگر اللہ کے وعدے کبھی نہیں بدلیں گے۔ بس ایک بات دل میں بٹھا لو میرے بھائیو، جو دل رب سے جڑ جائے، جو قلب اللہ سے جڑ جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اور میرے بھائیو، اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دینا کہ میں ان کے بہت ہی قریب ہوں۔ بس یہی ایک آیت کافی ہے انسان کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے لیے، ایک ہی آیت کافی ہے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے۔ کیونکہ سوال یہ نہیں کہ اللہ قریب ہے، سوال یہ نہیں کہ اللہ قریب ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم نے آخری بار کب اسے قریب سے محسوس کیا تھا، ہم نے آخری مرتبہ لاسٹ ٹائم کب اپنے رب کو اپنے بالکل قریب کیا تھا، کب ہم نے آخری بار اس کے سامنے رو کر کہا تھا کہ اے میرے رب میں بہت تھک گیا ہوں۔ کب کہا تھا آخری بار؟ تجھے اور مجھے یاد ہے جب کہا ہو اللہ میں تھک گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، اب تو مجھے تھام لے۔ میرے بھائیو، اللہ کا یہ فرمان سن کر بھی اگر دل نہ پگھلے تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ وہ رب خود کہہ رہا ہے کہ میں بالکل قریب ہوں، بس پکارو۔ مگر ہم دنیا والوں کے دروازے پر روتے ہیں، ان لوگوں سے امیدیں باندھ رہے ہیں جو خود ٹوٹے ہوئے ہیں۔ دل تب ٹوٹتا ہے جب انسان انسان سے امید رکھے، لیکن دل تب جڑ جاتا ہے جب انسان اللہ سے امیدیں باندھ لے۔ کبھی ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر آج اللہ ہمارا ہاتھ چھوڑ دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ آج اگر اللہ ہمارا ہاتھ چھوڑ دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری دعائیں، ہمارے آنسو، ہماری تھکی ہوئی آہیں سب کس کے سامنے جائیں گی؟ وہ رب روتے ہوئے انسان کو بہت پسند کرتا ہے، وہ رب گڑ گڑاتے ہوئے انسان کو بہت پسند کرتا ہے، خاشیت الہی میں روتے ہوئے انسان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ دل کی دھڑکنوں تک سنتا ہے، وہ خاموش آنسوؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ بس ایک بار سچے دل سے رب کو پکار کر تو دیکھو، ٹوٹے نصیب جوڑ دیتا ہے، بکھری ہوئی زندگیوں میں سکون اتار دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے در پر گرے ہوئے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے، یہ وہ موتی ہیں جن سے قسمتیں بدلتی دکھائی دیتی ہیں۔ آ جاؤ میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میں وہ رب ہوں جو رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا۔ میں تجھے بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور ہاں، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ میرے پاس لے کر آتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرے لیے رزق بھیجتا ہوں۔ کتنا پیارا رب ہوں تیرا، تیری کتنی فکر کرتا ہوں۔ ذرا رب کے ان برگزیدہ بندوں کو یاد کرو میرے بھائیو، رب کے ان برگزیدہ بندوں کو یاد کرو جنہیں اللہ نے پہلے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا۔ اللہ نے خود آزمائشوں میں ڈالا، اپنے خاص بندوں کو آزمائشوں میں ڈالا۔ ہمارے پاس تو تھوڑی سی پریشانی آ جائے ہم اس کی ناشکری پہ تل جاتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، اللہ کیا ہم تیرے دشمن تھے؟ آزمائشیں جھیلنے کے لیے کوئی اور نہیں تھا، صرف میں ہی تھا پوری دنیا میں؟ آؤ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کو یاد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے پہلے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا، بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا، مصیبتوں میں ڈالا، مگر انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا، ثابت قدم رہے، اور پھر اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا جس تک آج کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی انسان ان تک نہ پہنچ سکا، وہ مقام عطا کیا میرے اللہ نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، جسم بیماری سے ٹوٹ گیا، گھر ویران ہو گیا، لوگ چھوڑ گئے، مگر دل نے اللہ کو نہ چھوڑا، دل نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اور جب رب نے
ایوب کا صبر دیکھا تو بیماری کو دور کر دیا، بیماری ختم ہو گئی، دور ہو گئی، عزت بھی لوٹا دی اور نعمتیں بھی بارش کی طرح برس پڑی حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر۔ کیونکہ جو رب دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ جس نے بیماری دی ہے تمہیں یقین ہونا چاہیے شفا بھی اسی کے ہاتھ میں، پھر شفا لینے کے لیے کسی اور کے دروازے پر جانا فضول ہے۔ جس نے بیماری دی ہے شفا اسی کے ہاتھ میں ہی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھو، کبھی کنویں میں پھینکا گیا، کبھی غلام بنا کر بیچا گیا، کبھی جیل میں ڈال دیا گیا، مگر ثابت قدم رہے، گناہ کے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کیے، اور پھر رب نے آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت تک پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ میں، مگر دل نے خوف کے بجائے اللہ پر یقین رکھا، ڈر کے بجائے اللہ پر یقین رکھا۔ پھر وہی آگ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر پختہ یقین رکھا نا، پھر وہی آگ سلامتی بن گئی۔ آہا، سلامتی، جنت کی ٹھنڈی ہوا بن گئی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم کے مقابلے کھڑا کیا گیا، لیکن جب یقین کامل تھا تو سمندر بھی راستہ بنا کر کھل گیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا، دنیا کے ڈر سے نہیں، رب کے حکم سے چلتے تھے وہ لوگ۔ وہ دنیا کے ڈر سے نہیں چلتے تھے، وہ دنیا والوں کے آگے نہیں جھکتے تھے، وہ خوف کے مارے نہیں چلتے تھے، رب کے حکم سے چلتے تھے۔ اس لیے رب نے انہیں وہ نوازا، آج تک کسی اور کو نہ نوازا۔ لیکن آج کے انسان کو دیکھو، ذرا سی مشکل آئے تو زبان شکایتوں سے بھر جاتی ہے، زبان پر ناشکری آ جاتی ہے، تھوڑی سی رکاوٹ آئے تو اللہ سے گلہ شروع کر دیتا ہے آج کا انسان، ذرا سی پریشانی آئے تو امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے آج کا انسان۔ ہم وہ امت ہیں جن کے سامنے نبیوں کی مثالیں موجود ہیں، مگر پھر بھی ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ اکبر، بے صبری، جلد بازی اور دل میں بے یقینی نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ آج لوگ نماز چھوڑ کر سکون ڈھونڈتے ہیں، گناہ کر کے خوشیاں تلاش کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ زندگی میں برکت کیوں نہیں، دل میں سکون کیوں نہیں، گھر میں خوشیاں کیوں نہیں۔ اللہ کی سنت ہمیشہ ایک ہی رہی ہے، ایک ہی رہی ہے میرے اللہ کی سنت، کہ جو صبر کرے گا بس اسے انعام ملے گا، جو شکر کرے گا اسے انعام ملے گا، جو صبر چھوڑ دے گا وہ اس انعام سے محروم رہ جائے گا، پھر وہ سکون سے بھی محروم رہ جائے گا، پھر وہ رزق سے بھی محروم رہ جائے گا۔ نبیوں نے ثابت قدمی دکھائی، اس لیے رب نے ان کے لیے تمام دروازے کھول دیے۔ آج ہم ثابت قدمی چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے رزق کے دروازے، خوشی کے راستے، سکون کے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں ہمیں۔ اگر ہم چاہیں تو آج بھی وہ مقام پا سکتے ہیں، آج بھی اللہ کی مدد اتر سکتی ہے، آج بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو پہچانیں، ہم اپنی کمزوریوں کو پہچانیں، اپنے رب کی طرف پلٹیں، گناہوں سے توبہ کریں اور دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دیں۔ یاد رکھو، جو راستہ نبیوں نے چنا وہ مشکل ضرور تھا، مگر آخر کار وہی راستہ عزت، سکون اور جنت کا راستہ بنا۔ جوانو، کیا تم جانتے ہو کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے گھر سے رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جوانو، سب کچھ کرنا مگر اللہ کو ناراض مت ہونے دینا۔ جس بندے پر اللہ ناراض ہو جائے پھر دنیا کا کوئی سہارا اسے بچا نہیں سکتا، کوئی رشتہ اسے تھام نہیں سکتا، کوئی دولت اس کے دل میں سکون نہیں اتار سکتی۔ انسان جب سب کچھ کھو دیتا ہے تو دوبارہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی رضا کھو دیتا ہے تو پھر اسے واپس پانا
آسان نہیں ہوتا۔ جوانوں آؤ میں تمہیں ان 3 گناہوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کی آگ دنیا میں بھی جلتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ان 3 گناہوں میں سے پہلا گناہ یہ ہے کہ جس گھر میں نافرمان اولاد کی وجہ سے بوڑھے والدین روتے ہوں، جس گھر میں اولاد کی سختی اور بے ادبی نے باپ کے کندھے کو جھکا دیا ہو، یاد رکھنا اس گھر سے اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ کچھ نوجوان والدین کے آنسوں کو معمولی سمجھتے ہیں، بوڑھی ماں کے آنسوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کے دکھ کو ہلکا سمجھتے ہیں، مگر اے نادانو تم نہیں جانتے والدین کی بد دعا 7 آسمانوں کو چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ نافرمان اولاد اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی تقدیر تباہ کر دیتی، رزق کے راستے بند کر دیتی ہے اپنے ہی ہاتھوں سے، اور پھر حیران ہوتی ہے کہ آخر ہمارے لیے زندگی اجیرن کیوں بن چکی ہے، گھر میں برکت کیوں نہیں رہی، دل میں سکون کیوں نہیں رہا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس وجہ سے پریشان نہیں کہ وہ غریب ہیں، بلکہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ بے سکون ہیں، وہ بے چین ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے مگر دل نہیں بھرتا۔ آج لاکھوں دل روتے ہیں، رات کے اندھیرے میں سسکیاں نکلتی ہیں، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے بندوں کو کیا بگاڑا تھا، تیرے بندوں نے تو ہمارا جینا ہی حرام کر دیا، ہم سے ہمارا سکون چھین لیا تیرے بندوں نے، ہماری خوشیاں لوٹ لی تیرے بندوں نے، ہمارے کمزور بدن پر بھاری بوجھ رکھ دیا تیرے بندوں نے۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ آج لوگ غربت سے نہیں بے سکونی سے مر رہے ہیں، غربت سے نہیں بے چینی سے مر رہے ہیں، حالات کے تانوں سے مر رہے ہیں، اپنوں کی بے وفائی، دوستوں کے دھوکے بازیوں سے مر رہے ہیں۔ آج انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ آج راہ چلتا انسان ہنستے بستے انسان کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ کتنے گھروں کے دروازے شام کو اس امید پر کھلتے ہیں کہ کوئی اپنا واپس آ جائے، مگر جب دروازہ کھلتا ہے تو خبر آتی ہے کہ وہ تو سڑک پر کسی کے قدموں کے نیچے کچلا گیا۔ اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھ میں لڑنے کی ہمت نہیں، کسی کے سامنے کچھ کہنے کی جرت بھی نہیں، لیکن تو جانتا ہے نا کہ مجھے کس نے دکھ دیا، تو جانتا ہے نا کس نے میری عزت والی پگڑی خاک میں ملائی، کس نے میرے جذبات روندے، کس نے میرے اعتبار کا جنازہ نکالا۔ اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کر دے، لیکن اگر میں بے قصور ہوں تو میرا انصاف کر دے۔ میرے بھائیو، کوئی تمہیں گرا دے تو خاموش ہو جانا، کوئی تمہارا دل دکھا دے تو بھی خاموش ہو جانا، کوئی تمہاری نیکی کو بدی کہہ دے، کوئی تمہاری اچھائی کو برائی کہہ دے تو بھی خاموش رہ جانا، تب بھی خاموش رہنا، کیونکہ اللہ کی غیرت بہت بڑی ہے، اللہ کی غیرت بہت بڑی ہے، وہ اپنے بندوں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جب اوپر والا انصاف کا قلم اٹھاتا ہے نا، جب اوپر والا انصاف کا قلم اٹھاتا ہے نا تو ظالم کی پوری دنیا راکھ کر دیتا ہے۔ جب میرے محمد کا رب انصاف کرنے پہ آتا ہے تو پھر ظالم کو ایسے گھسیٹتا ہے جیسے کسی ناپاک اور غلیظ چیز کو گھسیٹ کر کچرے کے ڈھیر میں پھینکا جا رہا ہو، دھرتی کو ایک بار پھر سے پاک کیا جا رہا ہو، اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ یہ دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ تو فرمایا کبھی بھی کسی کو دکھ مت دینا، کسی کی زندگی اچیرن نہیں بنانی، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی ہنستا رہے گا، تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے
کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگت نہیں پڑتا ہے۔ تو فرمایا کبھی بھی اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، کیونکہ جس دن ماں باپ کے دل سے آہ نکلی نا، اس دن سمجھ لینا رحمت کے فرشتے تم سے روٹ گئے ہیں، خوشیاں تم سے منہ موڑ گئی ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا گناہ۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے گناہ کی، جو گھر میں رحمت کے فرشتوں کو نہیں آنے دیتا، اور وہ ہے جس گھر میں قرآن کی جگہ گانوں کی آواز گونجتی ہو۔ ایسے گھروں میں سکون نہیں اترتا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جس دل میں قرآن کی جگہ شور، غفلت اور بے حیائی بسیرا کر لے قرآن کی جگہ، وہ دل نور سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتا ہے۔ آج کتنے گھر ہیں جن کے اندر صبح دوپہر شام گانوں کی آواز گونجتی ہے، اور پھر سب پوچھتے ہیں سکون کہاں مر گیا؟ ارے قرآن تو الماریوں میں پڑا ہوا تمہاری زندگی پر افسوس کر رہا ہے، اور ٹیویوں کو آباد کر رکھا ہے تم لوگوں نے۔ ایک وقت تھا جب گھروں کے اندر قرآن مجید کی آواز گونجا کرتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا بھی کرو۔ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی ہیں۔ یہ تو ہو گیا دوسرا گناہ۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے گناہ کی، جو ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتوں کو نہیں آنے دیتا، رزق بانٹنے والے، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتوں کو نہیں آنے دیتا، اور وہ گناہ ہے جس گھر میں غیبت کی جاتی ہو، چغلی کی جاتی ہو، جھوٹ بولا جاتا ہو جس گھر میں۔ ایسے گھروں میں نہ دلوں کو چین ملتا ہے، نہ رشتے سلامت رہتے ہیں، اور وہاں رحمت کے فرشتے قدم رکھنا پسند نہیں کرتے۔ آج کے گھروں میں دروازے بند ہیں مگر زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔ آج کی محفلیں ذکر سے نہیں، لوگوں کے گوشت سے گرم ہوتی ہیں۔ کوئی ابھی بیٹھا نہیں ہوتا مگر اس کی عزت پہلے سے ہی میز پر پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو میری مخلوق کو کیوں کاٹتا ہے؟ تو میرے بندوں کی پیٹھ کیوں چھیدتا ہے؟ تو اپنے لفظوں سے قیامت کیوں بساتا ہے؟ میرے محترم بھائیو، اگر تم واقعی سکون چاہتے ہو، اگر دل کا قرار واپس لانا چاہتے ہو، اگر راتوں کی بے چینی ختم کرنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کی طرف لوٹ آؤ، پھر دیر نہ کرو، کیونکہ وقت ہاتھ سے پھسل رہا ہے اور دل تھک چکے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، رونے کے لیے بھی، یہ سمجھنے کے لیے نہیں، لوٹ آنے کے لیے بھی ہے۔ ہم نے ذکر چھوڑا تو دل ویران ہو گئے، ہم نے اللہ سے ناطہ کمزور کیا تو سکون ہم سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گیا۔